بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو، اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر صحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، رزق میں برکت پروانی چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، رشتے کے بندوبست میں کوشش میں مبتلا ہے، لیکن کوئی چارہ نہیں مل رہا، آپ یہ عمل نہیں کر رہے، اس لیے آپ درج ذیل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر رات کے وقت آنکھ کھولے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا اشارہ آیا ہے۔ بس اسی وقت یہ کلمات پڑھ لو، جو بھی مانگا جائے، جس مقصد کے لیے مانگا جائے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ فوراً قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دو رکعتیں پڑھے یا 1-2 رکعت پڑھے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب ہو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کرتا ہے تو ایک اور گروہ کھل جاتا ہے، پھر اگر 2 نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گور کھل جاتے ہیں، اور وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، اور نہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ صحت، دولت، عزت، بخشش، ہر قسم حاجت کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، اولاد کی کامیابی و عزت کے لیے، عزت و دولت کے لیے کلمات رات کو جب بھی آنکھ کھولے تو یہ کلمات پڑھنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کے ہر مقصد اسی وقت پوری ہوگی جب آپ کی آنکھ رات کے وقت کھل جائے اور آپ اس طریقے پر نفل نماز قائم کر کے ادا کر کے پڑھ لے، یہ کلمات پڑھ لے تو جاتے ہیں ان کلمات کی طرف اور ان نماز کی طرف جو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آسان طریقہ ہے، مختصر نماز ہے، مختصر کلمات ہے، جاتے ہیں ان کلمات کی طرف۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات نے گڑی ہے جس میں مسلمان آدمی کو میسر آ جائے اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بلائی کا سوال کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ غرض و مقصد یہ ہے کہ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل، اہم اور مقدس نماز ہے، کیونکہ ایسے وقت میں سارے افراد سوئے ہوئے ہیں، صرف اللہ کا نیک بندہ ہی اپنے نرم نازک بستر کو چھوڑ کر رضا الہی کی خاطر اٹھتا اور اپنے آپ کو عبادت الہی میں محور رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جو بھی دعا میں کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز کی چند فوائد، فضیلت اور ثمرات نوٹ فرما لیں۔ نماز تہجد کی کافی فضیلت ہے۔ نماز تہجد کو ہولی اور نفس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ نماز تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، کلمات اور طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے جب بھی رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نزدیک ہو، اللہ کو پسند ہو، اللہ کو پیارا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
اس لیے جب اس بندے کو اللہ کا اشارہ آتا ہے تو رات کے وقت اس کا آنکھ کھل جاتا ہے۔ اس لیے خیرات یعنی رات کے وقت اللہ آسمان تک یعنی آخری آسمان تک نزول فرماتا ہے اور بندے کو فرماتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ مغفرت بخشش چاہتے ہیں تو آپ مانگ لیں، آپ سوال کریں جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ سوال کریں گے، میں آپ کو حاجت، آپ کے مقصد ضرور پوری کروں گا۔ تو اسی وقت جب کوئی بندہ اللہ کی دربار، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نفل نماز پڑھتا ہے، پھر نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ رب الجلال اس بندے کی ہزاروں حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ وہ کلمات نوٹ فرما لیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ محترم ناظرین، ترجمہ ہے کہ میں راضی ہوں اللہ کے دین پر، نبی ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اسلام کو بطور دین ہونے پر۔ جب کوئی بندہ یعنی 3 بار تسلیم کرتا ہے، پھر ان کلمات کا ورد اور کثرت سے ورد کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جو بھی بندہ وہ مانگتا ہے اللہ رب الجلال خوشی سے قیمتی چیز دیتا ہے۔ تو آئے ان کلمات کا ورد آج کے بعد شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں، اہم نقاط ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا اہم بات یہ ہے کہ قرب الہی یعنی اللہ کی نزدیکت۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی، یعنی جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے یہ نماز گناہوں کے مٹانے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اجابت دعا، یہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ۔ رات کے آخری پہر میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنے سے روحانی سکون اور اطمینان قلب حصول ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمات اور تہجد کی نماز پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر تہجد کی نماز روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کوشش کیجیے کہ ہفتے میں ضرور ایک بار پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ہفتے میں بھی نہیں تو کوشش کیجیے تو مہینے میں تو ایک بار لازمی پڑھنا شروع کیجیے، اور یہ کلمات آج کے بعد روزانہ صبح و شام یعنی 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے کلمات پڑھیں گے وہ مقصد و حاجت آپ کی